سلامتی ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند علیہ السلام برائے سلامتی کل مومنات باواز بلند علیہ السلام برائے خوشنودی والی خراسان غریب الغرباء ان الزغفاء بالفقراء امام علی رضا علیہ السلام ابن امام مصطفیٰ علیہ السلام باواز بلند علیہ السلام دعا گو باغی مجلس زشان بھائی کے لیے ان کے والد صاحب کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے بچوں کے لیے مولا ان کی بھی اور آپ تمام آئے ہوئے عزداروں کا فقط خیر میں اضافہ فرمائے کہ عزداری کا سلسلہ اس طرح جاری ساری رہے دعا فرمائیے کہ زشان بھائی کے چھوٹے بھائی کا انتقال اسی سال محرم میں پہلی محرم کو ہوا اور پہلی سفر کے لیے ہمشیرہ کا انتقال ہوا خدا دونوں کو جوار معصومین علیہ السلام کو جگہ عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کو زشان بھائی کو اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے ہم کوئی نہ ملے سوائے غم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ایک صلوات پڑھیے اور مرحوم کے لیے جملہ المومنات کے لیے مل کر کے سورہ فاتحہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد پہرا میری حیات پہ پہرا میری حیات پہ ہر دم قضا کہے پہرا میری حیات پہ ہر دم قضا کہے پہرا یہ شوق ابتدا سے مجھے اتحاد
مشہد میں زور چلتا بھلا کب قضا کا ہے اور دھڑکن نہیں یہ بجتی ہے نوبت امام کی آکاش میرا یہ نوبت جو امام رضا کے روضے میں بجتی ہے وہ ہے صحن شفا. بہت سارے صحن ہے, صحن رضوی بھی ہے, صحن انقلابی بھی ہے. ایک صحن ہے صحن شفا جہاں پر یہ شفا بھی لوگوں کو ملتی ہے اور شفا کا دروازہ بھی ہے اور یہ نوبت بھی وہاں بجتی ہے. اب سنیے گا شعر. دھڑکن نہیں یہ بجتی ہے نوبت امام کی. دھڑکن نہیں یہ بجتی ہے آکاش میرا قلب بھی صحن شفا ہے. آکاش میرا قلب بھی صحن شفا کا ہے. پہر پر در پر رضا کی جان سے گزر جائے. کاش ہم عباس کی قسم یہ تقاضا وفا. عباس کی قسم یہ تقاضا وفا کا ہے. فرحان کی لبوں پہ رضا کی یہ مرقبت اشہر قسم خدا کی کرم سیدہ. اشہر قسم خدا کی کرم سیدہ کا ہے. اشہر قسم خدا کی کرم سیدہ کا ہے. آج شب لگ جائے گی میرے غریب الغربا امام میرے جد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی. کیونکہ میرے بعد ابھی بہت سارے ذاکرین نے پڑھنا ہے, اس لیے میں نے ماتمداری نہیں لیکن بیٹھ کے ماتم کریں گے. کھڑے ہو کے ماتمداری نہیں ہوگی. میں چاہوں گا آپ سب ماتم کریں, بیٹھ کے ماتم کیجیے گا. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مولا رضا کا کلام پیش کر رہا ہوں کہ امام رضا کی شہادت کا کلام ہے. دار سے مہدی صاحب کا پڑھا ہوا لکھا ہوا ہے. کچھ نئے اشعار اس میں نے پڑھے ہیں جو کل ریلیز کی تھی اس کلام کو پیش کرنا. سارے ساتھ جائے گا. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آواز آئے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا. سر پہ ماتم کرو, سر پہ ماتم کرنا اور جڑنے کی نشانی رکھی ہے. بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے.
اس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے سب آنکھیں کرو بند دعائی ہے دعائی ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے یوں لوٹا مسلمانوں نے زہرا کے چمن ہائے زہر دیا جیسے میرے دہرائی گئی ہائے وہی اس پہ جفا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہائے معصوم قم دیتی ہے رو رو کے دہائی اے کاش دیا دے کوئی مجھ سے میرا بھائی سہرا کی طرح بہن جس کی جدا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے آئے جنازے پہ نبی شاہ امم بھی کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی وہ بی ہے کربل میں چلی جس کی آبا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگو آئے آنے پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگو سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے اے قربان میرے مولا پہ ہو جان ہماری مقروض میرے مولا کی دنیا ہے ساری یہ مرتبہ ہو کے بھی غریب الغربا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہائے روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زمان بھی ہائے لوہا قلم عرش بری کون و مکان بھی
یہ میرا مولا رضا ہے خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے بہت سخت وقت تھا سید سجاد پر جب اپنے بابا کو دفنایا تھا کہوں گا امام رضا علیہ السلام آپ کا جنازہ دفنا دیا گیا پرسہ لیجئے اپنے جد مظلوم کا جس کا لاشا میں گورو کا فن پڑا رہا اور آپ کی جد نے ظاہر معصوم کو دفناتا ہے مولا سجاد نے جب اپنے بابا کا لاشا دفنا ہے معجزے سے مولا کربلا آئے تھے کفر سے سنیے وہ منظر کیا تھا رونے والوں ہے یہ گھڑی شورش کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی کوفے سے آئے پہلے جو سجاد گڑیاں لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں ارے کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو بابا میں آج تم سے زیادہ غریب رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا لاش حسین مل کے اکھٹا کرو ذرا اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا ارے رخ کیسے سوئے کعبہ ہو رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا ارے سر ہی نہیں میرے بابا حسین کا جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے آہستہ سے لحد میں وہ بیمار رکھے سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت رات جان ارے کوئی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں لوٹی ہے ایسے لاش غریب دیار کی گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی گئی پھر کرتار امامہ ابا لے گیا کوئی یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی ارے بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی اگلی نہیں کاٹی ہے بابا حسین کی بابا بچے خورسا جو 4 سال کی حسین کی یتیمہ بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا جل گئے خیر کرتا میرا جل گیا
جل گئے خیر کرتا میرا جل گیا میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے سوچی میری باتیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی روکی چچا عباس شیر مجھے مار رہا ہے میری مدد تو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا قافلہ آگے بڑھتا نہیں تھا اونٹ آگے نہیں چل رہے تھے ملعون آیا عمر ابن سعد اس نے ایک تازیانہ اٹھایا اور اونٹ کے منہ پہ مارنا شروع کیا ابھی وہ یہ ظلم کر رہا تھا شن دوڑتا ہوا آیا عمر ابن سعد کو روکا اور کہتا ہے تو تھوڑی شرم کر حیا کر یہ جانور ہے یہ اپنی زبان سے یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے کہ منہ پہ نہیں مارا کرتے یہ منظر 4 سال کی بہن سکینہ دیکھ رہی تھی سجاد کی دوڑتی ہوئی بھائی سید سجاد کے پاس آ کر کہتی ہے بھیا سید سجاد شیر کہتا ہے عمر ابن سعد سے کہ تازیانہ اونٹ کے منہ پہ نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اس سے کہیے بھیا سید سجاد میں بھی اپنے زبان سے اللہ کی تلاوت کرتی ہوں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اس سے کہے کہ یہ میرے منہ پہ تماچے نہ مارا کر شبر کہتا ہے میری تو حسرت ہی رہ گئی تھی حسین کی یتیمہ کو ایک بار تماچا مارنے کے بعد فوراً دوسرا تماچا اسی وقت ماروں جگہ کیوں کہتا ہے ہوا اس لیے نہیں کہ میں جب ایک تماچا مارتا تو ہاتھ اتنا بھاری تھا حسین کی یتیمہ برداشت نہ کر پاتی زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گئی جانتے ہو سکینہ کے کانوں سے جو خون بہا تھا وہ رکتا نہیں تھا میں کہوں گا جتنا بھی بڑا زخم ہو زنجیر زن حضرات بیٹھے جب زنجیر زنی کرتے ہیں جتنا بھی بڑا زخم ہوتا ہے کوئی دن بعد بھر جاتا ہے خون رک جاتا ہے لیکن سکینہ کا خون رکا نہیں کان کا خون کیونکہ بالیاں اتنے ظلم سے ہوتی ہیں شام غریبہ میں اب اس بات پہ غور کرنا ہر رات رو گئے سوچ کے تمہاری بیٹیوں کی نصیب اچھی کرے نشان بھائی کی بہن کو اس مسائل میں صدقہ اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرمائے بھائی کو اعلیٰ دین میں جگہ فرمائے کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ سوچو شام غریبہ میں بی بی کی بالیاں چھوٹی تھی شہادت تک خون بہتر آکان سے اتنا لمبا عرصہ ہے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کتنا عرصہ گزرا یہ خون رکا کیوں نہیں جانتے ہو کیوں زخم بھرنے والا ہوتا ہی تھا لیکن شیو جب بار بار آ کر تماچے مارتا تھا کانوں کا خون بہتا تھا زخم تازہ ہو جاتا بابا جان شمری نے جان بابا جان شمری نے جان مارے تماچے منہ پر بالیا کے شمری کرتا ہوا خون نکل بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شیر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سنا
سکینہ تیری گردن پہ نیل کے نشان کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا رسیوں کی وجہ سے. مولا حسین کہتے ہیں بیٹا رسیاں تو اپنی اماں کے بھی بندھی تھی, ان کے تو بازو پہ نشان ہے, تیری گردن پہ نشان کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندھے, بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گدا, جب رسن کھچتی تھی یوں گھٹتا ہر گام, جب رسن کھچتی تھی تب گھٹتا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا پنجوں میں چل کر وہ سفر, درد ہوتا تھا تو چلاتے تھے بابا بابا, غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. سر حسین سے آواز آتی ہے خدا تمہاری بیٹیوں کی نصیب اچھی کرے, ان کی بیٹیاں نہیں خدا ان کو بیٹیاں دے. کبھی کسی بیٹی کو باپ کا غم نہ دکھائے, کبھی کسی باپ کو بیٹی کا غم نہ دکھائے. عزیزانو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, جو بیٹیاں بابا کہہ کر بلاتی ہیں کتنا سکون ملتا ہے. مجھے بھی مولا نے 2 بیٹیاں طے کی ہیں, والی سکینہ والی سکینہ. 6 برس کی والی سکینہ اب ہو گئی ہے, مجھے بابا کہتی ہے, اور عالی سکینہ اب تک مجھے صرف با کہتی تھی, لیکن 3 سفر کو اس نے بیٹی کے تابوت کی مجلس میں پہلی بار مجھے کہا تھا بابا, تو دل سے خوشی ہوئی, خوشی کے آنسو نکلے کہ میری بیٹی نے مجھے بابا کہہ کر پکارا. میری بیٹیاں لاتعداد بار حسین کی بچی پر قربان ہو جائیں, حسین کی بیٹی سکینہ پر قربان ہو جائیں. میں کہوں گا مولا حسین بیٹیاں جب پکارتی ہیں نا بابا تو کتنا سکون ملتا ہے. مولا تیرا کیا مقدر ہے, تو کتنا غریب ہے کہ تیرا کٹا ہو, جب تو اس وقت تیری بیٹی نے تجھے بابا کہہ کر بلایا جب تیرا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ تھا, سامنے تیری یتیمہ تیری آنکھوں کے سامنے تماچے کھا کے کہتی تھی بابا. سارے حسین سے آواز آتی ہے سکینہ جان بابا قربان. اپنے سروں پہ ماتم کرنا. سارے حسین سے آواز آتی ہے شہر مظلوم کہتے تھے سکینہ سے, شہر مظلوم کہتے تھے سکینہ سے, ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے. جان سکینہ جان, سکینہ جان, سکینہ جان بابا قربان. تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی, چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی. میرے سر سے لہو جاری, تیرے کانوں سے خون جاری, تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں, یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں. تو چادر کو ترستی تھی, تو چادر کو ترستی تھی, تو چادر کو ترستی تھی, کفن کو میں ترستا تھا. تیری چادر بنی مٹی کفن میرا, سینہ سے تیرے ناکوں کا پڑا تھا فاصلہ تو کیا. تو بابا کو بلاتی تھی, بلاتے تھے تجھے بابا. اذیت کا سفر تھا دشت سے کوفے کے در تک, تڑپتے باپ بیٹی آ گئے شیری کے گھر تک. سکینہ جان تماچے تو نے کھائے ہیں, پتھر کھائے میں نے بھی, تیرے رخسار ہیں نیلے, میرا چہرہ ہوا زخمی. کئی دن کا عمر پیاسا, کئی دن کی
تیرا بھی لگے میری بھی ہے سوکھی ہمارے درد کو سمجھے کوئی اے کاش بی میں لاشا ہو کہ زندہ ہو تو زندہ لاش جان سکینہ جان مولا کا لاشا مقتل میں پڑا ہے سر حسین زندان میں سکینہ کی گود میں سینے پہ رکھا سر حسین سے آواز آتی ہے اسیر ظلم ہے تو بھی اسیر ظلم ہوں میں ہوں تنہا سر مقتل تو ہے زندان میں قیدی یہاں زندان کی گرمی وہاں میدان کی گرمی یہاں سوئی نہیں تو بھی وہاں سویا نہیں میں بھی کبھی تو چین سے سینے میں سو جاتی تھی میرا سر آج ہے اے لاڈلی سینے پہ تیرے ہے سکینہ سے بابا کی جدائی نہیں گئی اللہ کرے تم شام جاؤ اور کربلا جاؤ اور کربلا سے شام جاؤ فاصلہ دیکھنا آج بھی سکینہ کی تربت اور سکینہ مولا حسین کی تربت میں بڑا فاصلہ دارو آخری بین ہے میں نے جو بابا جان وہاں پڑھا اس میں فارسی جو بند تھا اس کے اندر بڑی عجیب بات پڑھی ہے سر حسین سے آواز آئی سکینہ یہ تیرے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے تو جانتا بی بی نے کیا کہا مولا مجھے ہمت دے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی بی بی کہتی ہے بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھ کر میرے چہرے پر تماچوں کی نشان دیکھ کر میرا تماچوں والا یہ چہرہ دیکھ کر اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو بالکل اپنی دادی زہرا سے لے کر سکینہ کی شہادت ہو گئی زندان میں صدا گونجتی ہے شام دا زندان رت روڑا لائمان رت بوجھنا لی پھر سکینہ دا جنازہ کریاں نے ہتھا تے رسیاں لی پھر دا جنازہ ہتھا تے چاہ کے سجادہ دن میں کولو گو سجادہ دن میں وہی ہوئی میں چاہی میدان بے کٹھری نہیں شرمانا نہ نیلہ کرنے میں شرمانا نہ مولا کہتے کوئی غدی جے مرکے او دیزے میں لہائے میں انہا رسیا تے کریانا بین اپنی سمائی بینا اپنے سروں پہ ماتم کرنا زلارہ میری سین بھی قبر حلی ہے یہ سکینہ کا حق سب پہ ماتم کرنا سروں پہ میری سین بھی قبر حلی ہے قبر کو آواز آئی ہے لدشاب غریب مل پاوی مل پاون چھوڑے اسگر دے وہ میری قبر دے وچ تو رکھ جوڑی کل سہرے میں دے اکبر دے او محشر تر میں چمدی رہسا محشر تر میں چمدی رہسا او بڑی بین منت کرے دیا آئے سکینہ ہے پیاس ہے سکینہ ہے پیاس ہے سکینہ ہے پیاس امام کی ظہور کی تیاری کیجئے دعائے اہد ہر وجہ کی نماز کے بعد پڑھئے مولا کہتا ہے کہ مر بھی گئے تو تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنی زیارت کروں گا اللہ نیت کرتے وقت کے امام کی بارگاہ میں کہ جب کا پرسار ہوگی محبت میں بھی جب کی بارگاہ میں پرسار پیش کرتے ہیں سلام برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام